رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہو، مینڈیٹ کے اعتبار سے بھی آزادی ہو، یا یوٹیوب کو نہیں مینیج کر سکے یا ویکیپیڈیا کو مینیج نہیں کر سکے تو ہم نے بین کر دیا۔ دستک جو دی ہے نوجوانوں نے ووٹ دے کر، یہ سوشو پولیٹیکل دستک ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، صدر مملکت عارف علوی کا آخری خطاب میں قوم کو بہت بڑا سرپرائز دے دیا۔ ناظرین کرام، عمران خان جیل سے بہت جلد باہر آ جائیں گے اور تمام کیسز عمران خان کے معاف ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے یہ مہم چلائی جا رہی تھی۔ پریزیڈنٹ نے اپنے آخری خطاب کے دوران وہ کچھ کہہ دیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ یہ بھی زمانہ ختم ہو جائے گا، وہ کتاب نہیں پڑھتے، اور اگر میں اور آپ ان کے اوپر انسسٹ کریں کہ کتاب پڑھو تو ایک عجیب سی بحث ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک ادارہ بنا پچھلے دنوں، مجھے اس کا نام یاد نہیں، پاکستان میں ہی، اور انہوں نے کہا کہ they were talking about mental health۔ انہوں نے کہا فیملی کو اکٹھا کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو اس سے دور کیا جائے۔ اچھا، یہ انہوں نے کہہ تو دیا، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ دس از اے کمیونیکیشن ٹول، انفارمیشن ٹول، دس از اے سورس ٹو آل لائبریریز آلسو۔ اس سے دور ہو نہیں سکتے۔ تو اگر آپ اس انداز سے چلیں کہ معاشرے کے اندر خرابی اس کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا آپ کا ایٹیٹیوڈ بالکل مختلف ہو جائے گا کہ آپ انسٹرومنٹ کے خلاف ہو جائیں گے اور اصل کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب جہاں تک میری کہانی آئی تھی کہ لوگوں نے لکھ کر کتابوں کا ذخیرہ کرنا شروع کیا، اور سب سے بڑی تکلیف تاریخ میں یہ ہوئی کہ عراق کے اندر جب چنگیز خان اور ہلاکو خان آئے تو کہا جاتا ہے کہ دجلہ میں اتنی کتابیں بہائی گئیں کہ اس کا رنگ بھی کالا ہوا، مگر اصل میں معاشرے کا رینیسانس علم سے ہی ہوتا ہے، علم کے بغیر نہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے معاملے میں بہت ساری آپ نے حدیثیں سنی ہیں کہ چین تک جانا پڑے، سمبولکلی چین تک جاؤ، مگر ایک حصہ آپ نے شاید نہیں سنا ہو، اتنی اہمیت دیتے تھے کہ معاشرے کی ایک خرابی کو ختم کرنے کے لیے ایک خوبی کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ یعنی جب ان کے اوپر یہ بات گراں گزرنی شروع ہوئی کہ غلام ہے معاشرے میں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ غلام ہے، اگر یہ کسی بچے کو تعلیم دے دے، کسی کو دے دے تو اس کی گردن آزاد کرو۔ میڈ اٹ سو ایزی کہ علم کے لیے ہے نا اتنا بڑا تمہیں انعام ملے گا کہ تم کسی کو علم پہنچا دو تو اس کی گردن آزاد کرو۔ اٹس اے ویری بگ تھنگ ہے نا اس معاشرے کے حوالے سے۔ تو مگر یہی علم چیلنج بھی کرتا ہے نا، یہ چیلنج کرتا ہے اسٹیبلشڈ معاملات کو۔ اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید علم نہ ہو اس بات کا کہ صحابہ اکرام کے اندر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے پاکستان کے اندر عورتوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جب ہم ٹویٹر کو کیا کہتے ہیں انٹلیکچولی مینیج نہیں کر سکے، یا یوٹیوب کو نہیں مینیج کر سکے، یا ویکیپیڈیا کو مینیج نہیں کر سکے، تو ہم نے بین کر دیا۔ Doesn't that remind you of the Gutenberg press کی بیننگ for 300 years؟ اس سے ذرا سا محتاط رہے کہ پاکستان کے اندر جذبات اب ہر اعتبار سے انسان کے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہو، اور پھر جب آزادی ہو تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کے اعتبار سے بھی آزادی ہو، اس کو آپ ریکگنائز کریں، کیونکہ یہ دستک میں کئی جگہوں پر کہہ چکا ہوں کہ یہ دستک جو دی ہے نوجوانوں نے ووٹ دے کر، یہ سوشو پولیٹیکل دستک ہے۔ دس از ناٹ اونلی پولیٹیکل، یہ وہ چیلنج ہے کہ 2,62,00,000 بچے باہر ہیں، اور میں آپ ایلیٹ کو چیلنج کر رہا ہوں پچھلے کافی دنوں سے، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 2,62,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں؟ کیوں؟ میرے بچے پڑھ رہے ہیں لہٰذا مجھے کوئی احساس نہیں۔ بچے میل نیوٹریشن ہے، مجھے کوئی احساس نہیں، ہے نا۔ کراچی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، میرے اوپر بھی اچانک یہ راز فاش ہوا کہ 500 ملین گیلن آف سیویج واٹر ہم سمندر میں ڈال رہے ہیں، تو یہ بگاڑ کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے اس حال کے حوالے سے یہ سوشو پولیٹیکل دستک ہے، اور اگر اس کو اپارچونیٹیز نہیں دی گئیں فار ایکسپریشن
تو ملک کے اندر خرابی کا امکان بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے. تو اللہ میاں بھی لائسنس دیتا ہے، موقع دیتا ہے، آپ ریکور کریں. پھر آئی ہوپ کہ یہی اللہ کی محبت پاکستان کے ساتھ رہے اور ہم ان چیزوں سے سیکھتے ہوئے ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا ملک تعمیر کریں جو دنیا کی ضرورت ہے. دنیا کو اس وقت اخلاقیات اور مروت ایتھکس سے آری ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے، اسرائیل کی دنیا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کے حوالے سے. عراق کو تباہ کرنے والی دنیا ہے فار آئل، وہ والی دنیا ہے. کشمیر کو ایکسپلائٹ کرنے والوں کی دنیا ہے کیونکہ ان کا کلاؤڈ ہے. تو لہٰذا اکنامک کلاؤڈ اینڈ دین اے مورل اور ایتھیکل کلاؤڈ ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ نبیوں کا زمانہ تھا کہ جب مورل اور ایتھیکل کلاؤڈ پہلے آیا اور باقی چیزیں بعد میں آئیں. مگر ہمارے زمانے کے اندر شاید اکنامک کلاؤڈ کہ آپ کی بات تو کوئی سنے، یہ اس غریب کی بات کا نہ کیفیت ہو کہ جو کھڑکی پر آپ کے دستک دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو پیشہ ہی بنایا ہوا ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کے اوپر اور آپ کے اوپر بھی ہے. اور میں آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے علم کے قریب نوجوانوں کو لایا جاتا رہے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل اسی علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب نے اپنے خطاب کے دوران کھل کر بات کی کہ آپ مینڈیٹ کو تسلیم کریں. کسی بھی قوم کو اگر آگے بڑھنا ہے تو بہتر ہوگا کہ اس قوم کے جو عوام ہے، جو اس کے لوگ ہیں، ان لوگوں کا جو منشا ہے، ان لوگوں کی جو مرضی ہے، اس مرضی کو تسلیم کیا جائے، پھر ہی قوم آگے بڑھ سکتی ہے. اگر ملک کے اندر ہی اس طرح کے معاملات ہوں گے، مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو ملک کیسے آگے چلے گا؟ ناظرین کرام، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر وہ پوری دنیا نے دیکھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے ایک پوسٹ چل رہی تھی، اس پہ عوام یہی کہہ رہی تھی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو، جو سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے، ان کو رہائی مل سکے، تمام ان کے کیسز ختم ہو سکیں. چونکہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ خصوصی اختیار ہوتا ہے، وہ کسی بھی ملزم یا مجرم کی اگر کوئی وہ سزا یافتہ ہے، اس کی سزا کو معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تو وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ تمام سزائیں معاف کر دیں. لیکن عمران خان تک جب یہ خبر پہنچی تو عمران خان نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ مجھے کسی صورت بھی معافی نہیں چاہیے، بلکہ میں تمام کیسز کو عدالتوں میں فیس کر رہا ہوں اور میں عدالتوں میں ان تمام کیسز کا جواب دوں گا. اگر میں گناہ گار ہوا تو عدالتیں مجھے سزا دیں گی، اگر میں بے گناہ ہوا تو عدالتیں مجھے بری کر دیں گی. لیکن کسی بھی صورت میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ مجھے جو ہے معاف کر دیں، تاکہ یہ ایک مثال قائم ہو سکتی ہے. ناظرین کرام، پریزیڈنٹ پاکستان نے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ ملک کے اندر آپ اگر سٹیبلٹی چاہتے ہیں، اکنامک کر لیں، پولیٹیکل کر لیں، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک آپ عوام کا مینڈیٹ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. باہر سے لوگ کیسے آئیں گے انویسٹمنٹ کرنے جبکہ آپ کے ملک کے اندر کے جو انویسٹر ہیں ان کو یہ اعتماد نہیں ہوگا آپ پر؟ تو اعتماد کی صورت یا سٹیبلٹی کی ایک ہی کنڈیشن ہے کہ آپ ملک کے اندر جو مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس کو تسلیم کیا جائے. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.